الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة البقرہ آیت نمبر 197 الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جو ان مہینوں میں فرض کرے حج کو اپنے اوپر، تو فلا رفثا، تو نہیں ہے کوئی فلا رفث شہوت والی بات، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ والا کام، ولا جدالہ، اور نہ کوئی لڑائی۔ تو جو حج کی نیت کر لے تو وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی تم نیکی کرو گے، نیکی میں سے جو بھی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جان لے گا۔ تو جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ سبحانہ و تعالی اسے جان لے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور، حج مبرور سے مراد وہ ہے جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، جس میں رفث نہ ہو، فسوق نہ ہو، جدال نہ ہو۔ تو حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے، اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لو، بے شک سب سے بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ سے مراد کیا ہے؟ سوال کرنے سے بچنا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ یہ حج کے لیے آتے تھے تو زاد راہ ساتھ نہیں لاتے تھے، یعنی اپنا خرچہ نہیں ساتھ لے کے آتے تھے۔ حج کے لیے گھر سے تو نکلتے تھے پر جیب خرچ کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، وہ کہتے کیا تھے؟ ہم جی اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ ہمیں کھلائے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم توکل کرتے ہیں، اور لہذا وہ زاد راہ جیب خرچ ساتھ نہیں لے کے جاتے۔ تو جب وہ شہر مکہ پہنچتے تو وہاں لوگوں سے سوال کرنے شروع کرتے، لوگوں سے مانگتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت اتاری کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ لے لو، گھر سے نکلتے وقت اپنے خرچہ اپنا حساب رکھو، اپنا جو بھی تمہارا خرچہ ہے وہ لے لیا کرو، بے شک بہترین زاد راہ، اس کی سب سے بہترین خوبی، بہتر خوبی یہ ہے وہ سوال سے بچنا ہے۔ تو یہ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار ہی نہیں کرنا، اسباب پہلے اختیار کرتے پھر اللہ پر توکل کرنے کا مطلب۔ جس طرح علامہ اقبال میں کہا ہے کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایسے ہی نکل پڑے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنے خنجر کو تیز رکھنا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے وہ اللہ پر چھوڑنا ہے۔ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ نے وہ اختیار کرنا ہے۔ جس طرح ترمذی کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنی سواری کو کھلا چھوڑ دیا، اللہ پر بھروسہ ہے جی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ پہلے اس کو باندھ لے پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ بھائی جو تمہارے پاس حفاظت کے جو اختیار ہیں، جو اسباب ہیں، اس کو اختیار کرو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یہ تو نہیں کہ اپنی سواری، اپنی موٹر سائیکل، اپنے کوئی اور چیز باہر کھڑی کر دو، اللہ پر بڑا بھروسہ ہے اور اندر آ جاؤ، ایسے نہیں۔ جتنا تم سے ہو سکتا ہے اسباب کو اختیار کرو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ تو توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اللہ پر توکل کر دے نکل جائیں، نہیں، جو تمہارے بس میں ہے وہ اختیار کرو، زاد راہ لو، اپنا سفر خرچ لو تاکہ تمہیں لوگوں سے مانگنا نہ پڑے۔ ہاں کوئی بعد میں ناگہانی مصیبت آ جائے، کوئی جیب کٹ جائے، کوئی اور مصیبت پہ، وہ الگ مسئلہ۔
لیکن یہ نہیں کہ وہ گھر سے ہی ایسے ویلے نکلنا، یہ درست نہیں۔ وَتَزَوَّدُوا زادرہ اختیار کرو، زادرہ لو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک زادرہ کی سب سے بہتر خوبی یہ ہے کہ وہ سوال سے بچنا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُونِ، ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔ تو جو عقل مند ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو گویا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو ہے نا وہ اپنے آپ ہر کام کو چھوڑ کر خود کچھ بھی نہ کرنا۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح توکل کرو جس طرح پرندے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بھی ایسے کھلائے جیسے ان کو کھلاتا ہے۔ اب فرشتے کیا وہ پرندے کیا کرتے ہیں؟ خالی پیٹ صبح نکلتے ہیں، شام کو بھرے ہوئے پیٹ واپس آتے ہیں۔ ان کے کوئی بڑولے نہیں ہوتے، ان کے کوئی یہ چیزیں نہیں ہوتے، صبح نکلنا ہے، شام کو پیٹ بھر واپس۔ تو اب پرندوں کی طرح توکل کیا مطلب ہے؟ بھائی گھر سے نکلنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے، کھیتی باڑی ہے، جو کی ہے، دکان ہے، وہاں بیٹھنا ہے، تمہارا کام ہے دانہ ڈالنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ بھی اس کو پہنچا۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ زمین پہ جانا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، گھر بیٹھ رہے جو اللہ پر بھروسہ، تو یہ درست نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمرہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔